السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ایک حمزہ کی تخفیف کے جوازی قواعد ہم پڑھ رہے تھے محموز کے، تو ان جوازی قواعد میں سے ہم نے 6 قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ آج 7واں قاعدہ ہم پڑھنے لگے ہیں، وہ ہے قاعدہ یسالو۔ قاعدہ اس طرح ہے کہ جب حمزہ مفرد متحرک اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے حذف کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ حمزہ کا ما قبل مدہ زائدہ یا تصغیر یا نون انفعال نہ ہو، جیسے یسالو شیء ضاون قد افلح، یہ اصل میں یسالو شیء ضوء قد افلح تھے۔ ان سب میں حمزہ مفرد متحرک اور اس کا ما قبل ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے حذف کر دیا ہے۔ مثلا یسالو اصل میں یسالو تھا تو حمزہ کی حرکت ما قبل سین کو دے کر حمزہ کو گرا دیا، یسالو بن گیا۔ شیء میں حمزہ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ما قبل یا کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیا، شیء سے شایون ہو گیا۔ ضوء حمزہ متحرک ہے، ما قبل واو جو ہے ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ما قبل واو کو دے کر حمزہ کو گرا دیا تو ضوء سے ضاون ہو گیا۔ قد افلح، اس سے حمزہ متحرک ہے، ما قبل دال جو ہے ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ما قبل دا کو دے کر حمزہ کو گرا دیا تو قد افلح سے قد افلح ہو گیا۔ ایک فائدہ ذکر کر دیا گیا ہے یسالو والے قاعدے کے بارے میں کہ تمام افعال رؤیا یعنی جو رعا یرا باب ہے یہ مراد ہے، تمام افعال رؤیا ہے اس میں یہ قاعدہ وجوبی ہوتا ہے۔ یسالو والا قاعدہ ویسے تو جوازی ہے، لیکن یہ افعال رؤیا میں یہ قاعدہ وجوبی استعمال ہوگا، اور اسماء مشتقات میں یہ قاعدہ جوازی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ افعال جو ہیں کثیر الاستعمال ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تخفیف کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو اسماء مشتقات ہوتے ہیں یہ کثیر الاستعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان میں قاعدہ اسماء مشتقات میں جوازی ہوگا اور افعال رؤیا کے اندر یہ قاعدہ وجوبی استعمال ہوگا۔ ایک دوسرا فائدہ اس کے بارے میں ذکر کر دیا جا رہا ہے کہ جب حمزہ مفرد مکسور یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس میں بین بن قریب اور بین بن بعید دونوں جائز ہیں۔ جب حمزہ مفرد مکسور ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس میں بین بن قریب اور بین بن بعید دونوں جائز ہیں، جیسے سائیمہ ایک لفظ ہے سائیمہ، یہاں حمزہ مفرد ہے مکسور ہے تو ہم اس کے اندر اور اس حمزہ کا ما قبل جو سین ہے وہ مفتوح ہے تو اس میں بین قریب اور بین بعید دونوں جائز ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا بین قریب اور بین بعید کیا ہوتی ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین قریب کہا جاتا ہے، اور حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنے کو بین بعید کہتے ہیں۔ تو یہاں سائمہ کے اندر بین قریب اور بین بعید دونوں جائز ہیں کہ حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق، مثلا حمزہ کی حرکت کسرہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے موافق، حمزہ کے موافق اور اس کی حرکت کے موافق پڑھیں گے، سائمہ سے صائمہ ہو جائے گا، بین قریب بین بعید دونوں جائز ہیں۔ اب لاؤمہ ایک اور لفظ ہے لاؤمہ، تو یہاں حمزہ مفرد مکسور یا مضموم ہے، یہاں مضموم ہے تو ما قبل اس کا مفتوح ہے تو اس میں بھی بین قریب اور بین بعید دونوں جائز۔ مثلا حمزہ کو حمزہ
کی حرکت حمزہ کو حمزہ اور اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھیں، مثلا لوم. اسی طرح الف کے بعد بھی بے بن قریب جائز ہے، جیسے قراء، تو اس میں بے بن قریب اور بین بن بعید دونوں جائز ہیں. تو یہ قاعدہ یسالو کے بارے میں ہم کچھ گزارشات پڑھ رہے تھے، طلباء اعزام اس کو اچھی طرح سمجھیں.